السلام علیکم ویورز، کیا حال چال ہے؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آپ کے ساتھ میں آج ایک بات شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک انسان نے مجھ سے ایک سوال کیا، کویشچن کیا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا پروردگار اللہ پاک ہم سے خوش ہے یا ناراض ہے۔ تو میں نے وہ سوال سن کر میں اچانک سے چونک گیا کہ سوال تو بڑا مزیدار ہے، ہمیں اس کے بارے میں پتہ بھی ہونا چاہیے۔ تو پھر میں نے اس پر سرچ شروع کی، میں نے احادیث پڑھی، لوگوں کے اسکالرز کے جو ہے میں نے لیکچرز وغیرہ سنے، تو پھر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو جو مجھے اللہ پاک نے توفیق دی، جس چیز تک میں پہنچنا چاہ رہا تھا میں پہنچا، تو اس پر فرسٹ آف آل پہلی نمبر پر جو چیز آئی وہ نماز تھی۔ کہ احادیث میں اور دوسری جگہ جہاں سے بھی میں نے علم حاصل کیا تو مجھے پتہ چلا کہ اگر آپ کا دل نماز پڑھنے کو چاہ رہا ہے تو پھر آپ سوچ لیں کہ اللہ پاک آپ سے راضی ہے، اور اگر آپ کا دل نماز پڑھنے کو نہیں چاہ رہا تو سمجھ لیں کہ اللہ پاک آپ سے ناراض ہے۔ اس پر بھی پھر ایک نئی تحقیق میرے سامنے آئی کہ آیا کہ آپ نماز اپنے لیے پڑھ رہے ہیں کہ اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ اپنے لیے پڑھنے سے یہ مراد ہے کہ لوگ دیکھیں کہ بھائی یہ تو بڑا نمازی ہے، یا میں کم از کم اس چیز پر راضی ہو جاؤں کہ یار میں نماز تو پڑھی ہے نا۔ وہ دیکھیں آپ کام اللہ کے لیے نہیں کر رہے، وہ آپ اپنے لیے کر رہے ہیں کہ دنیا دیکھے میں نمازی ہوں، مجھے بھی پتہ ہو جی میں نے نماز پڑھی ہے، لیکن گناہ کی طرف میرا رجحان بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ میں رشوت بھی کھا رہا ہوں، لوگوں کا حق بھی کھا رہا ہوں، برے کام بھی کر رہا ہوں، سب گناہ کو میں کر رہا ہوں، لیکن میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نماز صرف آپ اپنے لیے پڑھ رہے ہو یا لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھ رہے ہو۔ آپ ایز اے سچ نماز اللہ کے لیے نہیں پڑھ رہے، کیونکہ نماز ہمیں بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا بھی سرچر ہیں تو آپ کو یہ بات ضرور پتہ ہونی چاہیے یا ہوگی کہ اللہ نے قرآن میں بے حد جگہ پر نماز کا ذکر کیا ہے، لیکن ہر ذکر کے ساتھ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو۔ تو نماز پڑھنا تو اس کا ایک اصول ہے، لیکن نماز کو پوری طرح ہمیں قائم کرنا ہے۔ تو وہ قائم کیسے ہوگی نماز؟ کہ جو نماز ہمیں کہتی ہے کہ برے کاموں سے رک جاؤ تو آپ رک جاؤ، بے حیائی کے کاموں سے رک جاؤ تو آپ رک جاؤ۔ بے حیائی کے کام دیکھیں کہ اگر کوئی آپ بازار میں کھڑے ہیں تو ہمارے نبی پاک کی حدیث کے مطابق دنیا کی بدترین جگہ بازار ہے، کیونکہ وہاں آپ کو گناہ کا سب سے زیادہ اندیشہ ہوتا ہے۔ کوئی لیڈیز گزر رہی ہے، کوئی بیٹی گزر رہی ہے، کوئی ماں گزر رہی ہے، کوئی بھی عورت وہاں سے گزر رہی ہے تو آپ کو نگاہیں نیچی کرنی ہے، آپ کو ان کا احترام کرنا ہے، لیکن یہ چیز اب ہمیں اپنے معاشرے میں نظر نہیں آتی۔ تو اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں جی کہ میں بس 1 منٹ گیا 2 منٹ گیا نماز پڑھ کے فوراً سے سجدے کیے اور واپس آ گئے، تو پھر آپ نماز نہیں پڑھ رہے، پھر آپ صرف اپنے آپ کو اور دنیا کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نماز قائم نہیں کر رہے۔ یہ فرسٹ انڈیکیشن تھی کہ اللہ پاک آپ سے ناراض ہے یا خوش ہے۔ اب سیکنڈ انڈیکیشن اس کی کیا تھی کہ آپ اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، اپنی سٹی میں یا جہاں جہاں بھی آپ کے تعلق ہیں، آپ کے ریلیشنز ہیں، آپ ان میں کتنا سنسیئر ہیں۔ آپ ماں باپ کی عزت کر رہے ہیں یا بیوی کو اس کے حقوق دے رہے ہیں، بچوں کو اس کے حقوق دے رہے ہیں، ایون کہ ہر قسم کی چیز آپ کی نوٹ ہوگی۔ اگر دیکھیں آپ کا دل کرتا ہے کہ میں نیکی کے کام کروں، میں نماز بھی پڑھوں، میں کسی کا حق نہ کھاؤں، میں جو اللہ کے احکامات ہیں ان پر چلوں، تو ایز سچ آپ سمجھ لیں کہ اللہ پاک کی ذات آپ سے راضی ہے۔ لیکن اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ میں گناہ بھی کرتا جاؤں، میں سب گناہوں کے کام بھی کرتا جاؤں اور میں یہ سوچوں کہ اللہ مجھ سے راضی ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔
کیونکہ اللہ دیکھیں اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے کہ نیکی کرنے کی توفیق اور گناہ سے بچنے کی توفیق تو صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور اللہ ہدایت اسے دیتا ہے کہ جو ہدایت کا طلبگار ہو۔ اگر میں گناہ کو چھوڑنا ہی نہیں چاہ رہا تو اللہ پاک مجھ سے زبردستی نہیں کرے گا، اللہ پاک مجھے توفیق تب دے گا جب میرے اندر خواہش ہوگی کہ یار میں نے گناہ نہیں کرنا، یار میں نے صحیح کام کرنے ہیں، میں نے نیکی کے کام کرنے ہیں، میں نے مرنا بھی ہے، میں نے اللہ کو جا کے جواب بھی دینا ہے، تو پھر جو ہے نا اللہ ہمیں توفیق دیتا ہے۔ دیکھیں اسی معاملے میں میری نظر اصحاب کہف کے واقعے پر جا کر ٹھہر گئی کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہ میرے نیک نوجوان تھے، وہ لوگوں کے ساتھ کہتے تھے کہ اللہ کی ذات اللہ صرف ایک ہے، یعنی کہ ہمیں پالنے والا صرف ایک ذات ہے، جس نے یہ دنیا اور کائنات بنائی ہے وہ صرف ایک ذات ہے۔ وہ میرے ماننے والے تھے، اس لیے میں نے انہیں استحکام دے دیا اور مضبوطی دے دی کہ وہ اپنے قدموں پر کھڑے رہیں۔ تو آپ اگر ہسٹری میں جا کر دیکھیں گے تو ہر وہ انسان ہدایت پر ہوگا کہ جو ہدایت کا طلبگار تھا۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے نبی پاک کا کتنا بڑا قبیلہ تھا، لیکن اکثریت بیشتر لوگ جو ہے نا وہ ہدایت کی طرف نہیں آئے، اور بیشتر لوگ جو دوسرے تھے، قبائل تھے یا دوسرے جو لوگ تھے وہ ہدایت کی طرف آ گئے، کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ نہیں یہ اللہ کا ایک نیک اور برگزیدہ بندہ ہے۔ اگر چلیں آپ کو میں ایک واقعہ سناتا چلتا ہوں کہ نا عرب میں ایک مجھے ایسا نام یاد نہیں ہے، وہ ایک بندہ تھا کہ جو کہ نا جنات کے اور جادو ٹونے کے کام کرتا تھا، اور اگر کسی پر جن وغیرہ ہوتا تھا تو وہ بھی وہ نکالتا تھا۔ تو عرب کے لوگوں نے مل کے وہ عرب میں آیا تو عرب کے لوگوں نے کہا کہ یار ہمارا ایک بندہ ہے محمد نام ہے اس کا، تو وہ بہکی باتیں کرنے لگا ہے، اللہ معاف کرے جو بھی انہوں نے اس سے کہا، تو بھائی آپ اس کے جو اگر اس پر کچھ ہے یا جنات ہیں تو آپ نکال دیں۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، کہاں ہے وہ، میں ابھی ان کو ٹھیک کر دیتا ہوں۔ تو اس وقت نا ہمارے نبی پاک جو ہے نا غار حرا میں موجود تھے، تو سب لوگ اسے لے کر غار حرا میں چلے گئے۔ ٹھیک ہے، غار حرا میں چلے گئے تو اس نے جا کے کہا کہ اے محمد، باقی لوگ کہتے ہیں جی آپ پر جن ہے، آپ بہکی باتیں کرتے ہیں، آپ ایسے کرتے ہیں ویسے کرتے ہیں، آپ پر ذہنی توازن اللہ معاف کرے توبہ نعوذ باللہ ایسی باتیں کرنے لگا، تو آپ بتائیں کہ آپ کیا کہتے ہیں۔ تو ہمارے نبی پاک نے آگے سے اپنا کلام شروع کیا کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام کائنات کا خالق اور مالک ہے، جسے نہ کسی نے جنا ہے نہ جو وہ کسی سے جنا گیا ہے۔ نبی پاک نے اپنا خطبہ تھوڑا سا اسے سنایا، تو وہ جو جادوگر تھا نا وہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا کہ آپ مجھے پھر سنائیں۔ اس نے کتنی بار سنا تو پھر اس نے کہا کہ نہیں، آپ پر کسی جنات یا جادو کا اثر نہیں ہے، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اور آپ جو بھی کہہ رہے ہیں بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔ اور اسی وقت وہ نبی پاک پر ایمان لے آیا، لیکن جنہوں نے اسے بھیجا تھا وہ پھر بھی ایمان نہیں لے کے آئے، انہوں نے پھر بھی نہیں مانا۔ تو ایمان کی جو توفیق ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، لیکن آپ اگر ایمان کے خواہش مند ہے تو پھر اب میں نے بھی اگر ایک چیز دیکھی ہے، دیکھیں میں نے بہت سارے لوگوں کے ساتھ اکثر بات ہو بھی جاتی ہے، تو اگر آپ اس سے قرآن و حدیث کی کوئی بات پوچھیں گے تو وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں ایسا نہیں ہے، آپ اس آیت کو سمجھ نہیں سکے، آپ اس حدیث کو نہیں سمجھ سکے، یعنی کہ وہ اپنی بات منوانے پر تلے ہوتے ہیں بجائے اس پر کہ وہ قرآن و حدیث کی بات کو سنیں اور مانیں۔ تو ہمیں تو چاہیے کہ بھائی قرآن ہمارے پاس ہے ماشاءاللہ سے، جتنی دنیا پڑھی لکھی ہے وہ قرآن کا ترجمہ لے کے ترجمہ بھی پڑھ سکتی ہے، تو ایک کا ترجمہ، دو کا ترجمہ، آپ کسی بھی فرقے کا ترجمہ پڑھیں تو ترجمے میں غالباً کوئی اختلافات اتنے بلکہ ہوتے ہی نہیں، تفسیر میں اختلاف ہوتا ہے، بات کو سمجھنے میں ہوتا ہے، لیکن آپ پڑھیں گے تو آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ
آئے گا نا کہ یار یہ ہم کس طرف چل پڑے ہیں، قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے، یہ کچھ اور کہہ رہے ہیں، یہ قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے، حدیث میں کچھ اور لکھا ہے، یہ لوگ کچھ اور باتیں کرتے ہیں۔ لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن و حدیث کو خود پڑھیں، اور سب سے مین بات ہے کہ ہم ہدایت کے طلبگار ہوں۔ اگر آپ ہدایت کے طلبگار ہوں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک ہم سب کو ضرور ہدایت دے گا۔ تو زندگی کا تو کچھ پتہ نہیں ہے، ابھی ہے چند، اگلا سانس ہے بھی یا نہیں، آج ہے کل ہے بھی یا نہیں۔ لیکن دیکھیں سارے لوگ جو ہے نا وہ پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کسی کو آخرت کی کچھ نہیں پڑی۔ اگر کوئی نماز بھی پڑھ رہا ہے یا روزہ بھی رکھ رہا ہے یا ایسے کام کر بھی رہا ہے، وہ بھی صرف اپنی سیٹسفیکشن کے لیے یا دنیا کو دکھانے کے لیے، جی میں نماز پڑھ رہا ہوں، یہ دیکھو میں نے یہ کر لیا وہ کر لیا۔ لیکن حقیقت میں وہ ان چیزوں سے بہت دور ہے کہ اگر نماز ہمیں ہدایت پر نہیں لا رہی یا نماز ہم قائم نہیں کر پا رہے تو ہماری نماز کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اللہ پاک نے دیکھیں فرمایا ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جن کی نمازیں ان کے منہ پر دے ماری جائیں گی، ان کے روزے، ان کے جو بھی صدقہ خیرات ان کے منہ پر دے مارا جائے گا، کیونکہ انہوں نے دنیا کے لیے کیا تھا، انہوں نے آخرت کے لیے نہیں کیا تھا، اللہ کے لیے نہیں کیا تھا۔ تو اللہ کے لیے اگر جو کچھ ہمیں کرنا ہے نا، وہ کہتے ہیں جی ایک ہاتھ سے دو، دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے، یہ کہتے ہیں کہ جو یہ ہوتی ہے اللہ کے لیے کرنے کی چیزیں کی ہدایات۔ تو اللہ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمارے اندر جذبہ پیدا کرے کہ ہم لوگ ہدایت پر آ جائیں۔ کیونکہ اللہ پاک اگر آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اس بات پر آپ خوش ہو جائیں کہ اللہ پاک آپ سے راضی ہے، وہ چاہتا ہے کہ آپ دعا کریں اور وہ قبول کرے اور وہ آپ کو ہدایت پر لے کر آئے۔ تو اگر آپ دعا بھی نہیں کر پا رہے، آپ ہاتھ بھی نہیں اٹھا پا رہے، تو سمجھ جائیں کہ اللہ پاک آپ سے راضی نہیں ہے، کیونکہ اب وہ آپ سے راضی ہوتا یا آپ کے اندر خواہش ہوتی تو وہ ضرور آپ کے ہاتھ کو بلند کرنے کی توفیق آپ کو دیتا۔ لیکن اگر آپ کے اندر خواہش ہی نہیں ہے تو پھر آپ دعا بھی نہیں کر پائیں گے۔ تو برائے مہربانی ان باتوں کو سمجھیں، خود کو اور دوسروں کو اچھے کام کرنے کی ترغیب دیں تاکہ ہم لوگ مل کر ایک بہترین اسلامی معاشرہ بنا سکیں۔ برائے مہربانی ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔